تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، قرآن کا مختصر بیان جو آپ کے سامنے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کی نشست کا یہ دوسرا پروگرام ہے. آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے دوسرے پارے کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پارے میں بھی سورہ بقرہ ہی کی آیات ہیں. اس پارے کو مضامین کے اعتبار سے 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ، اس میں خلافت ارض اور امامت عالم کے منصب کی تبدیلی کا بیان ہوا ہے. چونکہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی رہا، بعد میں وہاں سے ہٹا کر کے قبلے کا اعزاز کعبۃ اللہ کو دے دیا گیا، جسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. قبلے سے مراد وہ سمت ہے جس کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے ذبیحہ کو، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور مردوں کو قبروں کے اندر اسی کی جانب رخ کر کے لٹایا جاتا ہے، اور اس کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے قضاء حاجت کرنے سے ہمیں اسلام نے منع کیا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے امور ایسے ہیں جو قبلے سے متعلق ہوا کرتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور اسے اسلام کے 5ویں رکن یعنی حج کا مرکز قرار دیا گیا تھا. ان کے 40 برس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی. اسے مسلمانوں کے لیے قبلہ یعنی نماز کی جہت قرار دیا گیا. اس لیے یہود، عیسائی اور مسلمانوں کا مشترکہ قبل اول مسجد اقصی رہا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے نبوی زندگی کے 13 سال تک اور مدینہ منورہ میں پہنچ کر کے تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے. پھر اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کے مطابق قبلے کو تحویل کر دیا، یعنی مسجد اقصی سے تحویل کر کے کعبۃ اللہ کی طرف مسلمانوں کا قبلہ متعین کر دیا، جو مسلمانوں کے لیے حج کا مقام اور قبلہ دونوں کو ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. عزیز ساتھیوں، اس دوسرے حصے کے اندر مسلم معاشرے اور اسلامی تہذیب سے تعلق رکھنے والے بعض احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی شدید محبت کرنا، پھر اس محبت کا اظہار اطاعت سے کرنا سچے مسلمان اور پکے مسلمان ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے. اور ایمان والے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ محض مسلمان ہونے اور قبلے کے احترام کو کافی سمجھ لیتے ہیں، اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی محبت اور یہی احترام ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں کے اوپر ایمان لائے، اور جو رشتہ داری، جو قرابت دار ہیں یا جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں اور مانگنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو یہی لوگ حقیقی نیکی حاصل کرنے والے ہیں
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ اس کے بعد آیات نمبر 178 سے لے کر کے 183 آیات تک میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کے بارے میں، دیت کے بارے میں اور وصیت کے بارے میں مکمل طریقے سے بڑی تفصیلی بیانات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اور 184 نمبر آیت سے لے کر کے 187 نمبر آیت تک میں روزوں کی فرضیت کے تعلق سے اور روزوں کے بعض احکام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور روزوں کے احکام کے فوراً بعد رشوت لینے دینے اور اس میں کام کرنے والے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا حق کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ روزے کی آیات کے بعد اسے لانے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کچھ وقت کے لیے انسان حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی حلال چیزیں جو انسان کے لیے جائز ہوتی ہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ جو چیزیں ابدی طور پر انسان کے لیے حرام ہیں انہیں انسان کو چاہیے کہ انسان اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اس کے بعد جہاد کرنے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی انسان کو ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا ایک طرح کی زندگی ہے اور دنیا سے محبت کرنا ایک طرح ہلاکت اور بربادی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک ایک نشانی واضح طور پر بیان کر دی ہے تاکہ مسلمان ان کی سازشوں سے محفوظ ہو جائیں۔ منافق زبان کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے بڑا ہی زیادہ شیریں ہوتا ہے، اور بات بات پر اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کے لوگوں کو اپنی بات کا یقین دلاتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ نہایت بدقماش ہوتا ہے اور فسادی ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے اپنے نہیں جانے دیتا، اور جب ایسے کاموں پر اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو وہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے اپنی عزت اور معاشرے میں بنائے ہوئے اپنے مقام اور مرتبہ کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مصائب اور پریشانی اور تکالیف برداشت کرنا ایک مومن کی شان اور اس کی علامت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گرمی کے ڈر سے روزہ نہیں رکھتے، دکان بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو جو گاہک آنے والے ہیں وہ گاہک چلے جائیں، اس کے باوجود خود کو جنت کا مستحق سمجھتے ہیں، حالانکہ جنت کا راستہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے اور مصائب سے ہو کر کے انسان جنت کے اندر پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں گے پریشانیوں کے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، صہیب رومی، اسی طریقے سے خباب بن ارت رضی اللہ عنہم، یا اسی طریقے سے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیں، انہوں نے اسلام کے لیے کتنی کتنی تکالیف برداشت کی۔ ان کے مقابلے میں ہم اور آپ ہیں معمولی تکالیف کو تو دور کی بات ہے، اگر اسلام کے مقابل کوئی حقیر سی چیز ہمیں ملنے والی ہوتی ہے تو ہماری اکثریت اس چیز کے حصول کے لیے اسلام کو چھوڑ دیتی ہے، اسلام سے اپنے آپ کو الگ کر لیتی ہے۔ آئیے عزیز ساتھیوں، تیسرے حصے کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اس تیسرے حصے میں مسلمان کے خانگی معاملات سے متعلق ہدایات آئی ہوئی ہیں، کیونکہ اگر گھروں کا نظام بگڑ جائے تو معاشرہ تباہ ہو سکتا ہے، معاشرہ برباد ہو سکتا ہے۔
نکاح کا اولین شرط ایمان ہے۔ نکاح کا مطلب زندگی بھر کا ساتھ ہے، اور اس ساتھ میں میاں بیوی برابر کے شریک ہیں، اور ہر ایک کا دوسرے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد زن و شو کے حقوق کا پورا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر اللہ تعالی نے انہیں اولاد سے نوازا ہے تو ان کے حقوق پورے کرنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس کے بعد طلاق کا بھی ذکر آیا ہوا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کبھی زندگی کی گاڑی کو بریک لگ جائے اور آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے اور اس میں گزر بسر کرنا ممکن نہ ہو تو اس معاملے میں ایک دوسرے کا پورا احترام کرتے ہوئے جدائیگی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد عدت کا بیان آیا ہوا ہے۔ عدت سے مراد وہ مدت ہے کہ جس میں عورت کے لیے شادی کرنا منع ہے، اور یہ عدت مختلف ہوا کرتی ہے۔ مطلقہ عورت کی عدت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ حمل سے ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کی پیدائش ہو جائے، چاہے وہ 3 ہفتے کے بعد ہو، 1 ہفتے کے بعد ہو اور 4 مہینے کے بعد ہو، وہی اس کی عدت مانی جائے گی۔ جس خاتون کو درست طریقے سے حیض آتا ہے اس کی عدت 3 حیض ہے، اور جس خاتون کو صحیح طریقے سے حیض نہیں آتا اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ جس عورت کا خاوند انتقال کر جائے یا فوت ہو جائے تو اس کی عدت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش ہے، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہ مدت پوری کرنے کے بعد ایک خاتون کو اجازت ہے کہ وہ شادی اپنی کہیں دوسری جگہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ طالوت کا آیا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے خاندان پر ایک بادشاہ نے حملہ کر کے تمام چیزیں ان کی لوٹ کر کے لے کر کے چلا گیا، بیوی بچوں کو غلام بنا لیا۔ جب ان کے مرد کے اندر تھوڑی سی اندر سے تڑپ پیدا ہوئی تو ان لوگوں نے ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے یہ فیصلہ کیا کہ کس طریقے سے ہم ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف پیدا ہو گیا کہ ہم کس کو اپنا سپہ سالار اور کس کو اپنا امیر تسلیم کریں۔ اس چیز کو اپنانے کے لیے قریب کے دوسرے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں کہ جا کر کے ان سے اپنا حاکم متعین کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ اپنا حاکم طالوت کو بنا لیں۔ ان کا بادشاہ انہیں طالوت کو بنا دیا گیا اور مقرر انہی کو کر دیا گیا، لیکن ان لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک غریب خاندان کا فرد ہے اور ایسا آدمی ہے جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور وہ کیسے ہمارا امیر ہو سکتا ہے؟ تو اس نبی نے بیان فرمایا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالی نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اور اس کے پاس مال کی فراوانی بھی نہیں ہے۔ فرمایا بے شک اللہ تعالی نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اس میں کسی کے بس کی بات کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر مجبوراً انہیں ماننا پڑا جب طالوت نے لشکر ترتیب دیا اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے، چونکہ کچھ لوگوں نے انہیں دل سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور فرمایا فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي۔ جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر کے نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقاتوں پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی سی جماعت اور تھوڑی سی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں کے اوپر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بالآخر انہوں نے ظالم بادشاہ کے خلاف جہاد کیا۔
اور جالوت بادشاہ کو قتل کر دیا، جس سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور طالوت کی قیادت میں ایک مسلم حکومت قائم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کا ہمیں ایک معمول ہمارے دلوں کے اندر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔